آئیڈیل یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ بینچز بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کرتی. بہتر یہ ہوتا کہ بینچ میکنگ پاورز کے حوالے سے جو 10 سال سے فل کورٹ کا اجلاس نہیں ہوا تھا اس کے اوپر پچھلے 2 سال سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، وہ اجلاس ہوتا. ایک سپریم کورٹ کو جو کام خود کرنا چاہیے تھا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی چیزوں کو، اپنے طریقہ کار کو بہتر کرنے کے لیے جو کام انہیں خود کرنا چاہیے تھا، جب انہوں نے نہیں کیا تو عوام کی آواز پہ پارلیمنٹ نے آ کے کل قانون سازی کی. آئیڈیل یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ بینچز بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کرتی. بہتر یہ ہوتا کہ بینچ میکنگ پاورز کے حوالے سے جو 10 سال سے فل کورٹ کا اجلاس نہیں ہوا تھا اس کے اوپر پچھلے 2 سال سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، وہ اجلاس ہوتا اور بینچ میکنگ پاورز جو تھی وہ ان کے اوپر کوئی سٹرکچر قائم کیا جاتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آزاد عدلیہ ہر پاکستانی کا حق ہے، اور جب پارلیمان نے کل قانون بنایا تو اس کے بعد جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ ہوا they asked for it کیونکہ 2016 سے ایک طریقہ کار چل رہا تھا. پارلیمان نے اس تباہی کو روکا. میں آپ کے سامنے اگر صرف یہ کہوں کہ 2017 سے صرف وہی بینچز بنتے رہے جو چند ججز پر مشتمل تھے. وہ جج جو 2014-15 میں وہاں کچھ ایسے ججز تھے جو کبھی ان بینچز کا حصہ ہی نہیں بنے. میں شروع کرتی ہوں نواز شریف صاحب کے پیناما کیس سے. جب جسٹس ثاقب نثار صاحب تشریف فرما تھے چیف جسٹس کے طور پہ، اور بینچ میں انہوں نے جسٹس کھوسا، جسٹس گلزار، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس عظمت سعید اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن کو مانیٹرنگ جج لگایا. اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بات ہے، پلیز میں بہت کم فلور لیتی ہوں. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. ڈسکوالیفیکیشن کا جو بینچ بنا اس میں بھی ثاقب نثار، بندیال، اعجاز الاحسن، عظمت سعید تھے. نواز شریف اہم فیصلے کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بینچ بنا کہ وہ پارٹی ہیڈ رہ سکتے ہیں کہ نہیں. اس بینچ میں کون تھا؟ ثاقب نثار، جسٹس بندیال، اعجاز الاحسن. اس کے بعد 2017 میں حنیف عباسی نے پٹیشن دائر کی عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی پراپرٹی ٹھیک ہے کہ نہیں. بینچ بنا، کون تھا؟ ثاقب نثار، بندیال اور فیصل عرب. آپ کے پوائنٹ آ گیا. دیکھیں آپ نے کہا 2 منٹ بزنس میں رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیم فنڈ، صرف 1 منٹ اور لوں گی. ڈیم فنڈ بنا، ثاقب نثار صاحب نے اربوں روپیہ لوگوں سے وصول کیا. وہ پیسہ کدھر گیا؟ کوئی احتساب ہوا نہیں ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، بینچ بنا، جسٹس بندیال، اعجاز الاحسن، منیب اختر. بات دھرنے پہ پٹیشن آئی، بینچ بنا، اعجاز الاحسن، منیب اختر، جسٹس تقوی. نماز کا ٹائم بھی ہے. سینیٹر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، مجھے صرف 1-2 بزنس لینے دیں. آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج جب آپ ریزائن کرتے ہیں، آپ پہ پینشن لینے کا کیا رائٹ ہے؟ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ریزائن کرنے والے جج کو ریٹائر ہونے والے جج کی طرح ٹریٹ کرے گی؟ کیا ان کا جو مس کانڈکٹ رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی قدم اٹھائے گی؟ کیا 5th شیڈیول کے تحت آئین کے جن لوگوں کی تنخواہ 7,000 روپے مقرر تھی، جن کو جو پریزیڈنشل آرڈر کے تحت آج آپ لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، کیا ان ریزائن کرنے والے ججوں کو آپ پورے آنر کے ساتھ پینشن دیں گے؟ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل فاروق نائک صاحب، کیا آپ یہ بات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اٹھائیں گے نماز کا ٹائم ہے، مجھے ایک بزنس لینے دو. ملنی چاہیے کہ نہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. آرڈر نمبر 19 سینیٹر شہادت آوان میں موو آرڈر نمبر 19. جناب چیئرمین, I Senator Shahdat Awan to leave under Rule 4 or 278 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2020 to move that in Rule 102 in Sub Rule 1 of the expression 2/3 expression 1